إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ صافات سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پہلا رکوع اس کا پڑھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ ان کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ والصافات، اور قسم ہے صف باندھنے والی جماعتوں کی۔ صفا، خوب صف باندھنا۔ فالزاجرات، پھر ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں۔ زجرا، خوب ڈانٹنا۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں۔ ذکرا، ذکر کی یعنی قرآن کی۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ، تمہارا معبود، لواحد، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے۔ رب السماوات، وہ رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی وہ رب ہے۔ ورب المشارق، اور وہ رب ہے تمام مشرقوں کا بھی۔ انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، بزینت للکواکب، ان کو مزین کرنا ستاروں سے، وحفظاً، اور حفاظت کے لیے۔ وہ ستارے کس لیے ہیں؟ مزین کرنے کے لیے، زینت کے لیے اور حفاظت کے لیے۔ من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے۔ لا یسمعون، نہیں وہ سب کان لگا سکتے، الی الملأ الاعلی، ملأ اعلی کی طرف، اوپر کی جو مجلس ہے اس کی طرف وہ کان نہیں لگا سکتے۔ ویقذفون، اور وہ سب پھینکے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر طرف سے، دحوراً، بھگانے کے لیے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب واصب، دائمی عذاب ہے۔ الا من خطف الخطف، مگر وہ جو اچک لے، خطف، اچک لینا۔ فاتبعہ شہاب ثاقب، پس تو پیچھے لگتا ہے اس کے ایک شعلہ چمکتا ہوا۔ فاستفتہم، پس آپ پوچھیے ان کافروں سے، اہم اشد خلقا، کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدائش میں، امن خلقنا، یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا۔ انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو، من طین، مٹی سے، لازب، لیس دار مٹی سے۔ بل عجبتا، بلکہ آپ نے تعجب کیا، ویسخرون، اور وہ سب مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب ان سب کو نصیحت کی جاتی ہے، انہیں نصیحت کیا جاتا ہے، لا یذکرون، وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور وہ جب دیکھتے ہیں کوئی نشانی، یستسخرون، تو وہ سب مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ سب کہتے ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر ایک واضح جادو۔ اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا بے شک ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جانے والوں میں ہوں گے۔ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ قل، آپ کہہ دیجئے، نام، ہاں، وانتم، اور تم، داخرون، سب ذلیل و خوار ہونے والے ہو۔ فإنما هي زجرہ، بے شک وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ فإذا هم ينظرون، پس وہ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ وقالوا، اور وہ سب کہیں گے، یا ویلنا، ہے افسوس ہم پر، بربادی ہماری، ھذا یوم الدین، یہ وہ جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے جسے جھٹلاتے رہے۔ ھذا یوم الفصل، کہا جائے گا یہی ہے وہ فیصلے کا دن۔ الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جس کا تم انکار کرتے تھے، جس دن کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک زبردست انداز ہے اس صورت کے آغاز میں، والصافات صفا، اور واو جو ہے یہ قسم کے لیے ہے، اور صافات اصل مؤنث کا صیغہ ہے، صف باندھنے والیاں، یعنی صف باندھنے والی جماعتوں کی قسم، جو صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اور اس طرح کی اس انداز میں شروع ہونے والی 5 صورتیں قرآن کریم میں، ایک یہ ہے، اور ایک آئے گی آگے، والذاریات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاریات یسرا، فالمقسمات امرا، اور ایک آئے گی 29ویں پارے میں سورہ مرسلات، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا، اور
پھر اس سے ایک صورت چھوڑ کے ایک آگے سورہ ہے سورۃ النازعات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا، وہی انداز ہے نا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، ٹھیک ہے۔ اور ایک لاسٹ میں سورہ ہے سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو صورتیں ہیں بعض میں کچھ اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہیں۔ یہاں پر اتفاق ہے کہ اس سورہ میں، سورہ صافات میں، یہاں سے مراد فرشتے ہیں، لکھا ہوا نہیں ہے کہ فرشتوں کی قسم، جبکہ اتفاق کیا ہے کہ اس سے یہاں سے مراد فرشتے ہیں، اور آگے باقیوں کا وہاں جا چل کے ہم پڑھیں گے۔ والصافات صفا، صفیں باندھنے والے فرشتوں کی قسم، قسم ہے، واو کمانا قسم، صفیں باندھنے والے فرشتوں کی، صفا جو خوب صف بناتے ہیں، جس طرح صف بنانے کا حق ہے ویسے صف بناتے ہیں۔ صف بنانا ایک ڈسپلن کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے کہا تھا، صحابہ کہ تم ویسے صف نہیں بناتے جس طرح فرشتے اللہ کے سامنے صف بناتے ہیں، کہ بالکل ان کی صفیں جڑی ہوتی ہیں، درمیان میں کوئی سپیس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی نماز میں ویسے صف بنانی چاہیے، درمیان میں کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے، بالکل صف جڑی ہو، اور پہلے اگلی صفیں مکمل کرنی چاہیے، اگلی صفیں مکمل ہوں، پھر اس کے بعد والی صفوں کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ اگلی صفیں مکمل کرنے کے بعد ان میں کسی قسم کی کوئی سپیس نہ ہو، جگہ خالی نہ ہو، اور برابر کھڑے ہوں، آگے پیچھے نہیں، بالکل سیدھ میں کھڑے ہونے چاہیے، پیچھے سے ایڑیاں، یعنی صف کی جو لائن ہے وہ بھی برابر ہونی چاہیے، اور یہ ڈسپلن کی علامت ہے۔ اگر آپ دیکھیں کسی ڈسپلن والی فوج، بڑی فوج کی پریڈ آپ نے دیکھی ہو، اور کس طرح وہ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، اکٹھے قدم اٹھا رہے ہیں، اکٹھے آگے بڑھ رہے ہیں، اکٹھے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی ڈسپلن کے ساتھ نماز تو ڈسپلن سکھاتی ہے نا، یہ نماز کا جو ٹائم ہے، یہ اوقات دیے گئے ہیں، یہ نماز ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، یہ نماز ہمیں اللہ رب العالمین کی فرما برداری سکھاتی ہے۔ نماز ہمیں ہماری زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے وہ سکھاتی ہے، ہر کام کو ایک وقت پر کیسے کرنا ہے، آرگنائز کیسے کرنا ہے ہر کام کو۔ کوئی بھی آرگنائزیشن بغیر ڈسپلن کے نہیں کامیاب ہو سکتی، تو ہر کاموں کو آرگنائز کرنا اور ان کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھنا، ڈسپلن کے ساتھ چلنا، اور جماعتوں کو چلانا، یہ صف بندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صف بنانا فرشتوں کی علامت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی صف بندی کی خوب جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو صف بنانے کی بھرپور ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صف میں کھڑے ہوتے اور تکبیر کہی جاتی تو آپ فرماتے، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، سیدھے ہو جاؤ، اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر کوئی آگے ہوتا یا پیچھے ہوتا، آپ اس کو جو ہے بالکل سیدھا کر دیتے، اور پہلے اگلی صفوں کو جو ہے وہ پورا کراتے، پھر بعد میں پیچھے والی صفیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی فرمایا کہ اسی طرح صف بناؤ جس طرح فرشتے اللہ کے سامنے صف بناتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ فرشتے بھی پورے ڈسپلن کے ساتھ بالکل برابر جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طرح ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک ادب اور اس میں ادب اور احترام بھی ہے نا، ایک جو ہے اللہ اکبر کی صدا پر سب جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ایک اللہ اکبر کی صدا پر سارے جو ہے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں اور رکوع سے اٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی پریڈیں اور بڑے بڑے فوجی سسٹم اور نظام اور ان کے ڈسپلن اس ڈسپلن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خصوصاً آپ دیکھیں حرمین میں، حرم میں جب لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ایک اللہ اکبر کی صدا پر سب جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور ہر دن میں 5 ٹائم، اور سارے اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے فرما برداری کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے۔ تو ایک بڑا بہترین نظام اور سسٹم ہے۔ فالزاجرات زجرا، اور پھر ڈانٹنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں ان کو کسی قوم پر عذاب دینے کا، ان فرشتوں کو جب حکم ملتا ہے تو خوب جا کر ان کو ڈانٹ، جس طرح آئے تھے نا
पिछली सूरा में हम पढ़ आए हैं, अल्लाह ताला ने जब उस कौम पर अजाब भेजा तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हमने कोई लश्कर नाजल नहीं की है, ना ही नाजल करने की ज़रूरत थी। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, बस एक ही डांट थी उनकी, वो सारे के सारे फ़इज़ा हुम खामिदून, वो सब बुझे पड़े थे। एक ही डांट अल्लाह ने दी, और वो डांट देने वाले कौन थे? फरिश्ते थे, अल्लाह ताला के फरिश्ते। अल्लाह के हुक्म पर जहाँ किसी को डांटना होता है तो डांट देते हैं, जहाँ अजाब नाजिल करना होता है तो उस कौम पर अजाब नाजिल करने के लिए आते हैं। तो फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, डांटते हैं डांट देना, फ़त्तालियाति ज़िक्रा, और फिर तिलावत करते हैं ज़िक्र की, नसीहत की, अल्लाह की फरमाबरदारी की, अल्लाह रब के कुरान की जो है तिलावत करते हैं। इन्ना इलाहकुम लवाहिद, इन सब कस्मों का जवाब कसम क्या है? कसम किसी के लिए उठाई जाती है ना, किसी चीज़ को साबित करने के लिए। वो किस चीज़ को साबित किया जा रहा है? इन्ना इलाहकुम लवाहिद, बेशक तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है। ये जो मक्की सूरतें हैं, ये सूरा भी मक्की है, इनमें तौहीद का इस बात है, तौहीद का इस बात है, आखिरत का इस बात है, उसको यानी साबित करने के लिए, तौहीद को मनवाने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की हक्कानियत वाज़े करने के लिए, कुरान की हक्कानियत वाज़े करने के लिए, ये इन सूरतों का मज़मून है। यहाँ पर तौहीद के इस बात के लिखा गया, बेशक तुम्हारी ये सफ़े बनाना, फरिश्तों का डिसिप्लिन में चलना, अल्लाह की फरमाबरदारी करना, और अल्लाह के जो है ज़िक्र की तिलावत करना, और कुरान को लेके आना, नाजिल करना, इसमें किसी किस्म की कोई फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहु, ये सब इस बात पर गवाह हैं कि तुम्हारा इलाह एक है, माबूद एक है। ठीक है, आगे आएगा ये कस्में उठाने के बाद, जिस तरह अगली सूरह है, सूरतुल मुरसलात है, वहाँ पे आएगा इन्नद्दीन लवाक़ि, इन्नद्दीन लवाक़ि वल्मुरसलाति उर्फ़ा फ़लआसिफ़ाति अस्फ़ा वन्नाशिराति नशरा फ़लफ़ारिक़ाति फ़रक़ा फ़लमुल्क़ियाति ज़िक्रा। और वहाँ पे आगे है इन्नद्दीन लवाक़ि, बेशक ये क़यामत का दिन, ये फैसले का दिन होकर रहने वाला है, ये दिन आकर रहने वाला है। यहाँ पर क्या कहा? वहाँ पे क़यामत के दिन की इस बात, और आगे फिर क़यामत का जिक्र है वहाँ पर। यहाँ पर तौहीद का इस बात, और आगे क़यामत का भी जिक्र आ रहा है यहाँ अगले रुकू में। बेशक तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, मान लो उसको, उसकी कुदरत और ताकत को मान लो। मान लोगे तो फ़ायदा तुम्हारा है, नहीं मानोगे तो नुकसान तुम्हारा है। वो तो सिर्फ तुम्हारा रब नहीं, रब्बुस समावात, तमाम आसमानों का रब है, आसमानों में रहने वाली सारी मखलूक़ात का रब है, वल अर्ज़, ज़मीन का रब है, ज़मीन में बसने वाली सारी मखलूक़ात का रब है, वमा बैनहुमा, जो कुछ इसके दरमियान है, ज़मीन व आसमान के दरमियान जो खला है, इसको आज समझना तो बड़ा आसान है ना। ज़मीन व आसमान के दरमियान कितना फासला है, कितने सियारे हैं, कितने सितारे हैं, कितने गैलेक्सीज हैं, कितना बड़ा एक निज़ाम है और सिस्टम है, और एक ताकत के तहत वो चल रहा है। वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी फोर्स है जो इन सितारों को आपस में टकराने नहीं देती? कितने सितारे चल रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने अपने मदार में घूम रहे हैं, और अपने अपने मरकज़ में घूम रहे हैं, अपनी जगह पर घूम रहे हैं। वो जगह बदलते नहीं हैं, चेंज नहीं होती। लेकिन अब ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि ज़मीन घूम रही है, अपने मदार में भी घूम रही है, सूरज के गिर्द भी घूम रही है, और सूरज फिर अपने पूरे सोलर सिस्टम को लेकर, अपने गिर्द घूमने वाले सितारों को लेकर वो भी फिर घूम रहा है। वो घूम रहा है, उसके साथ चलने वाली चीज़ें भी तो घूम रही हैं ना। वो एक सूरज के गिर्द भी घूम रही है, और सूरज जब घूम रहा है तो वो चीज़ें भी फिर घूम रही हैं, और कोई टकराती नहीं है ना, ये आपस में टकरा रहे हैं। और फिर इस तरह के कई और सिस्टम भी तो मौजूद हैं, ये सिर्फ सोलर सिस्टम तो नहीं है, ये सब मिलकर गैलेक्सी बनते हैं, फिर गैलेक्सीज, कई गैलेक्सीज मौजूद हैं, और फिर क्लस्टर बनते हैं, फिर सुपर क्लस्टर बन, इतनी करोड़ों अरबों खरबों ये स्टार्स हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ स्टार अपनी हरकत में होने के बावजूद कोई सितारा किसी दूसरे से टकराता नहीं है। ये ताकत नहीं रब की, वो रब ने पैदा की है, भरपूर अंदाजे के साथ पैदा की, और उसी अंदाजे के साथ ये सब चल रहे हैं। वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक, और वही मशरक़ों का रब है। मशरक़ें क्यों कहीं कि जहाँ से सूरज निकलता है तो वो एक जगह तो नहीं है ना, कई जगह है निकलने वाली। और यहाँ मगारिब नहीं कहा क्योंकि जहाँ से
سورج جس جگہ سے نکل رہا ہے سورج ہمارے ایریے کے اعتبار سے کسی اور ایریے کے اعتبار سے وہی جگہ جو ہے مغرب بھی ہے. جس وقت ہمارے یہاں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے کئی جگہیں ایسی ہیں زمین پر جب وہاں پہ سورج غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہی جگہ دراصل وہی ایریا ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے مشرق ہے اور وہی ایریا سورج کے نکلنے کا وہی ہے دوسرے کے لیے مغرب ہے. ہم دیکھیں نا چاند کہاں سے نکلتا ہے؟ پھر صرف سورج تو نہیں نہ نکلنے والا، چاند بھی ہے اور بھی ستارے سیارے وہ بھی تو طلوع ہوتے ہیں نا. سورج ہی کی طرح ہمارے لیے زمین کے اعتبار سے طلوع ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اور پھر جو ہے غروب ہو جاتے ہیں. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں اس آسمان دنیا کو، آسمان 7 ہیں اور یہ دنیاوی آسمان ہے، یعنی دنیا کا آسمان جو اس دنیا سے زمین کے جو قریب ہے، دنیا ادنا سے ہے نا، قریب سے، جو قریب کا آسمان ہے، یہ جو دنیا کا آسمان ہے، جو قریب والا آسمان، اس کو ہم نے مزین کر دیا، اس کو خوبصورت بنا دیا. کس کے ساتھ؟ بزینت الکواکب، ستاروں کے ساتھ. یہ ستارے ان کا مقصد کیا ہے؟ آسمان کی زینت. 2 مقاصد ستاروں کے یہاں بیان ہوئے، ایک مقصد اور بھی ہے. 2 مقصد کیا ہیں؟ ستارے جو ہیں یہ آسمان کی زینت ہیں. وحفظاً، اور دوسرا مقصد حفظاً، حفاظت ہے، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے. جو سرکش شیطان ہے، کیونکہ ان شیطان پہلے فرشتوں کے ساتھ رہے ہیں اور وہاں کی باتیں وہ پھر سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ستارے ان کو مارے جاتے ہیں، ان سے ایک جو ہے انگارہ نکلتا ہے اور شعلہ بن کے ایک بلٹ کی طرح ان کو جا کے لگتا ہے اور ان کو ختم کر دیتا ہے. لیکن روشنی میں بھی طاقت ہے نا. اب جدید دور میں روشنی کے ذریعے، لیزر کے ذریعے سے آپریشن کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کڈنی میں اگر کوئی پتھر وغیرہ ہوتے ہیں، پتھری ہوتی ہے، تو اس کو لیزر کے ذریعے شعاؤں کے ساتھ اس کو توڑا جاتا ہے. اس میں بھی دیکھیں نا ایک طاقت ہے، ایک بلٹ کی طرح وہ جا کر ان شیطانوں کو جو ہے وہ لگتا ہے. وہ شعلہ لا یسمعون، وہ نہیں سب کان لگا سکتے، نہیں وہ سن سکتے. الملأ الاعلی، اوپر کی مجلس کی بات وہ نہیں سن سکتے، ان پر پابندی لگا دی گئی ہے، ان کو روک دیا گیا ہے. اور اگر کوئی سننے جائیں بھی صحیح تو وہ لگتا ہے ان کو شعلہ، اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، اور پھر اٹھا کر ان کو پھینک دیا جاتا ہے. الی الملأ الاعلی یقذفون، اور وہ سب پھینکے جاتے ہیں من کل جانب، ہر طرف سے. دحوراً، بھگانے کے لیے. اب ستاروں کا ایک مقصد کیا ہے؟ آسمان کی زینت اور حفاظت. اور تیسرا مقصد ستاروں کا ہے راستہ معلوم کرنا، کہ جب کوئی بھٹک جائے جنگل میں رات کے اوقات میں یا سمندر کے سفر میں، تو ان ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے. اور اس سے، ان ستاروں سے قسمت آزمائی معلوم کرنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ قسمت کا حال بتانے والے نہیں ہیں ستارے. اس طرح آج کہا جاتا ہے قسمت کا ستارہ فلاں ہو گیا، فلاں ستارہ فلاں پہنچے گا تو تیرے لیے یوں ہو جائے گا، تیرا فلاں ستارہ ہے وہ فلاں ہے. اخباریں بھری پڑی ہیں، چینلز پہ جو ہے وہ نیوز آ رہی ہیں، اور لوگ بیٹھ کے وہاں پر عامل اور نجومی کاہن یہ لوگوں کو مستقبل کی خبریں بتا رہے ہیں. یہ ستارے مستقبل کی خبریں بتانے کے لیے نہیں ہیں. اپنے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کریں. مستقبل کی خبریں کوئی نہیں جانتا. ہم نے کل کو کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، اگلے سال کیا کرنا ہے. یہ ستاروں کے ساتھ اللہ نے ہماری قسمت منسوب نہیں کی. ستاروں کو جو مقصد بنانے کا ہے وہ اللہ نے بتا دیا. ستارے آسمان کی زینت ہیں، ستارے آسمان کی حفاظت کے لیے ہیں، ستارے راستہ معلوم کرنے کے لیے ہیں. ستارے انسان کی قسمتیں بدلنے کے لیے، بنانے اور سنوارنے کے لیے نہیں ہیں. کئی لوگ جب ان کو کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے لگتا ہے میری قسمت کا ستارہ کہیں گرا ہوا ہے، کہیں پھنسا ہوا ہے، اسی لیے جو ہے ہم اوپر نہیں ہو رہے، ستارے گردش میں ہیں. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ ستاروں کے ساتھ ہماری قسمت منسوب نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجومیوں کے پاس، ان کاہنوں کے پاس جو کوئی جاتا ہے اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے. آپ نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو بندہ کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کر دیا ہے. دحوراً، تو ان کو بھگاتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے، ان شیطانوں کے لیے جو اوپر کی آوازیں سننے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک دائمی عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ کچھ بھی نہیں سن سکتے مالا الہ اعلیٰ کی باتیں، ہاں مگر جو اچک لیتے ہیں. اچک لینا کیا ہوتا ہے؟ ایک جھپٹ چھینا جھپٹی کر کے، جس طرح بچے سے کوا
جو ہے وہ چیز چھین لے، جھپٹ لے، اس طرح اگر کوئی وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اتبعوا شہاب ثاقب، جب وہ کوئی چھین لیں چیز، کوئی ایک آدھ بات سن لیں تو فوراً ان کے پیچھے وہ شعلہ جاتا ہے چمکتا ہوا اور ان کو ختم کر دیتا ہے۔ فاستفتہم، آپ ان سے پوچھیں ذرا، یہ فرشتوں کی باتیں کرنے کے بعد، ان کی باتیں بتانے کے بعد، فرشتے اور جن کتنی طاقتور ترین مخلوق ہے، اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے اہم اشد خلقا، کیا وہ زیادہ سخت ہیں تخلیق میں، ان کا بنانا مشکل ہے، ام من خلقنا، یا یہ جو بڑی بڑی مخلوق ہے، جو فرشتے ہم نے پیدا کی ہیں، جو اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں، ہر وقت فرما برداری میں ہیں اور اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے، ان کا بنانا مشکل ہے یا ان کا بنانا مشکل ہے؟ یہ زیادہ طاقتور ہیں یا وہ زیادہ طاقتور ہیں؟ جس طرح وہ نہیں مانتے تھے نا کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کون اٹھائے گا ہمیں، کیا ان کو اللہ فرماتے دوبارہ پیدا کرنا اور دوبارہ انہیں بنانا مشکل ہے، یا جو مخلوق ہم نے پہلے پیدا کی ہے، جو ہمارے فرشتے اس کائنات میں موجود ہیں، ان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی نظام کو چلا رہا ہے جو رب، وہ کیا تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ من طین لازب، کہ جس جنات کو جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے بنایا ہے، اور فرشتے بھی نور سے بنے، اور ان کو جو ہے لیس دار مٹی سے بنایا ہے، کہ انہیں دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ سب مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب ان کو نصیحت کی جاتی، لا يذكرون، نصیحت حاصل ہی نہیں کرتے، قبول ہی نہیں کر رہے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب ہم نشانیاں دکھاتے ہیں، پہلے مانگ رہے ہوتے ہیں نشانیاں، جب کوئی بھی نشانی آتی ہے، يَسْتَسْخِرُونَ، اس نشانی کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اڑانے دیں تو ان کو مذاق، تھوڑی دیر کی مہلت ہے ان کے لیے۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے مگر یہ جادو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی قرآن کے بارے میں، آپ کی باتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ ایک واضح جادو ہے، معاذ اللہ۔ اَإِذَا مِتْنَا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اَإِذَا مِتْنَا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مٹی بن جائیں گے، وَعِظَامًا، ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں گل سڑ جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے پھر؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، وہ بھی کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قل، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیں، نام، ہاں ایسے ہی ہے، ہاں تم بھی مرو گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تمہارے باپ دادا کو بھی ہم دوبارہ اٹھائیں گے۔ نہیں بات سمجھ آتی تو یہ فرشتوں کو دیکھو، اتنی طاقتور مخلوق جو بنا سکتا ہے، اور اب کی فرما برداری میں ہے، زمین و آسمان کا وہ رب ہے، ان کے درمیان والی مخلوقات کو وہ بنانے والا ہے، وہ تمہیں بھی بنا لے گا دوبارہ۔ قل، کہہ دیجئے، نام، ہاں ایسا ہی ہے۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، تم نہیں مانتے نا، دوبارہ پیدا بھی ہوگے اور ذلیل و خوار ہونے والے ہو جاؤ گے، تمہیں بھی پیدا کریں گے اور تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کریں گے، اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی، بس ایک ہی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تم سب کے سب پھر دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، یہ کیا ہو گیا؟ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، پچھلی سورہ میں پڑھا ہے نا، سورہ یاسین میں، کیونکہ یا ویلنا، افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، ھذا ما وعد الرحمن، اس وقت ان کو کہا جائے گا یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا وعدہ۔ اس وقت تو تمہیں یقین نہیں آتا تھا نا، مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے، تم کہتے تھے مر جائیں گے، کون ہمیں اٹھائے گا؟ یہ ہے وہ وعدہ، یہ ہے وہ وعدہ جسے تم مانگا کرتے تھے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، اور کہیں گے افسوس ہم پر، یہ ہے وہ جزا کا دن، یہ ہے وہ بدلے کا دن، جس دن کی ہم نے تیاری نہیں کی، جس دن کو ہم جھٹلاتے رہے، جس دن کو ہم مذاق سمجھتے رہے، جس دن کا ہم انکار کرتے رہے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ ہے وہ قیامت کا دن، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہی ہے نا وہ فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، جس فیصلے کے دن کو تم جھٹلایا کرتے تھے اور انکار کیا کرتے تھے، اور آج دیکھو تمہارا حال کیا ہونا ہے آج۔ پھر اس دن ان لوگوں کو گھسیٹا جائے گا قیامت کے میدان میں، وہ آگے اگلے رکوع میں جو ہے اس کا منظر بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ پھر ان کا کیا بنے گا، مجرموں کے لیے کیا ہوگا، اور جو دنیا میں قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا، یہ اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔